اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ خود سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ وہ اوائل بعثت میں نازل ہونے والا سورہ جو تربیت کا پیغام دیتا ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان اپنی تربیت کرے اور دوسرے مرحلے میں جا کر دوسرے لوگوں کا ہاتھ تھام کر ان کو مقام انسانیت کی طرف لے کر آئے۔ اور یہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ عقلی بھی ہے اور عرفی بھی ہے، عقلائی بھی ہے اور شرعی بھی ہے کہ ہمیشہ مؤثر وہ شخص معاشرے میں ہوتا ہے جو خود عامل ہوتا ہے۔ عامل اگر ہوں گے آپ کی بات میں وزن ہوگا، اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں فاقد شے موتی شے نہیں ہوتی۔ خوب آدمی کو علم آتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو دے رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے خود بی تربیت ہے اور بی تربیتی کے نتیجے میں جا کے معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے۔ کام ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا سوال کہ قومیں اور امتیں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہا کہ جو قوم اور ملت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بگاڑ ان میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو امتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک جملہ عموماً میں عرض کرتا رہتا ہوں، البتہ میرا نہیں ہے، قرآنی ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے مثالوں کے ذریعے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا، والدین کے سامنے ہوتے ہیں، تو والدین چاہتے تو بہت کچھ ہیں اپنی اولاد کی نسبت، عالم بھی بن جائیں، مجتہد بھی بن جائیں، با تربیت بھی بن جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں، مؤدب بھی ہوں، چاہتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں بچے ایسے؟ ہوتے کیسے ہیں؟ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچے ویسے نہیں بنتے جیسے آپ چاہتے ہیں، بچے ویسے بنتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ کر دو، قوم میں آ جاؤ، ملتوں میں آ جاؤ، تو ملتوں میں بھی ہوتا کیا ہے؟ قومیں ویسی نہیں بنتی جیسے علماء چاہتے ہیں، قومیں ویسے بنتی ہیں جیسے علماء ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کو ہوا کہ جب معبود وہ ہے، رب وہ ہے، اور ربوبیت اور الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، فاتخذہ وکیلا، خوب اعتماد آپ کا خدا پہ ہونا چاہیے۔ خوب اگر ہم نے خدا پہ اعتماد کر لیا اور معاشرے میں مشکلات آئیں، ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے جو خدا کا دم بھرتا ہے پھر آسانی سے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے۔ خود دین پہ آپ عمل کرنا چاہیں، خوب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ بالکل آسانی سے دین پہ عمل کریں گے، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو احترام بھی ملے گا۔ نہ، اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں آپ کو یقیناً عزت و مقام و احترام سب کچھ ملے گا، لیکن لوگ تو سب خدائی نہیں ہیں کہ خدائی کمالات کو آپ کے اندر دیکھ کر آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ ممکن نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرو؟ خوب ان مشکلات کے سامنے آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَاصْبِرْ، صبر کا ایک مفہوم جو مثبت ہے اور ایک مفہوم جو منفی ہے، اور عموماً ہم نے منفی مفہوم کو زیادہ رواج دیا اور منفی مفہوم ہی رائج ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کو عرض کروں، دیکھیں ائمہ طاہرین کے لیے جتنی بھی زندگی تھی، جتنی بھی زندگی انہوں نے معاشرے میں آ کے بسر کی ہے، وہ یقیناً کچھ اصولوں پر استوار تھی۔ بغیر اصولوں کے کوئی بھی باشعور انسان، صاحب عقل انسان بغیر اصولوں کے اپنی زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جا کر جب معاشرے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، یعنی انہی کے اصولوں پر اپنی زندگی کو ہم نے استوار کیا ہوا چلنا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہیں، لیکن سیرت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سیرت کیا ہے۔ اور عموماً آپ حتیٰ علماء کے درمیان بھی جا کر پوچھیں تو بتاتے یہ ہیں کہ معصوم کی سیرت یہ ہے۔ جب پوچھا جائے کیا ہے تو معصوم کا ایک اقدام ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ہے۔ معصوم کا عمل اور معصوم کا اقدام
یہ سیرت نہیں ہے. سیرت کو تلاش کرنے کے لیے اچھی خاصی زحمت کرنی پڑتی ہے، اور ہم تاریخ کو سیرت سمجھ کر اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتے ہیں، اور اس لیے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے تناقض اور تضاد انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے. مثلا ایک نمونہ عرض کروں، وہ آدمی جو چپ سادھ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور کبھی بھی ظلم کے خلاف آتا ہی نہیں ہے، اسے کبھی کیوں نہیں آتے ہو؟ صبر کرتا ہوں. ایک وہ ہے جو لمحہ بھر ظلم اور بربریت کو قبول نہیں کرتا. تم باہر آتے ہو، کیا کرتے ہو؟ امام حسین کی سیرت پہ چلتا ہوں. وہ جو صبر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ امام حسن کی سیرت پہ چلتا ہوں. وہ ایک امام حسن کے ساتھ چپکا ہوا ہے، دوسرا امام حسین کے ساتھ چپکا ہوا ہے. پتہ یہ نہیں ہے کہ ان دونوں معصوموں نے جو اقدام کیے ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن سیرت ایک ہے. وہ کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. اسی لیے ایک جملہ عرض کروں، باقی انشاءاللہ یہ بات جب ختم ہوگی تو اس کے بعد اگر سب کا اتفاق ہوا تو یہ قرآنی بات انشاءاللہ بیان کریں گے. اصول سیرت کہ وہ کون سے ہیں، اور سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اصول ہیں کیا، پھر ایک ایک کر کے شمار کریں گے کہ یہ ہیں اصول سیرت. ان اصولوں پر تمام معصومین نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور پوری بشریت کو دعوت بھی دی کہ ان اصولوں پہ عمل کرو. ان میں سے دو جملے ہیں. ایک یہ ہے کہ معصوم نے کیا کیا، کیا انجام دیا، کون سا واقعہ رونما ہوا، اس کا جواب آپ جو بھی دیں گے وہ کیا کہلائے گی؟ تاریخ. مثلا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ قیام کیا. کب کیا؟ اس تاریخ کو کیا. کیا ہوا؟ یہ ماجرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ساری تاریخ ہے. اس کو آپ کبھی بھی سیرت نہ سمجھیں. مثلا امام حسن نے کیا کیا؟ صلح کی. صلح کرنا یہ عمل ہے، یہ اقدام ہے معصوم کا، یہ تاریخ ہے، یہ سیرت نہیں ہے. پھر سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ معصوم نے یہ اقدام کیوں انجام دیا، اس عمل کے پیچھے کون سے اسباب کار فرما تھے کہ جن اسباب کو دیکھتے ہوئے امام نے یہ اقدام انجام دیا. وہ اگر آپ نے تلاش کر لیا وہ کیا کہلائے گا؟ سیرت. ان سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے صبر. بہت سے ہیں اصول سیرت کے، ان میں سے ایک اصل اور ایک قانون اور ایک قاعدہ کیا ہے؟ صبر. خوب صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل سیرت ہے. تمام معصومین نے صبر سے کام لیا ہے، اگرچہ ممکن ہے اقدامات ان کے جدا جدا ہوں. مثلا صبر کا پہلے معنی کرتے ہیں. صبر کہتے ہیں عزم کو، عزم راسخ کو. عزم راسخ اس کو کہا جاتا ہے صبر. اگر ہم اصطلاح میں استعمال کرنا چاہیں، کسی چیز کے حصول کے لیے تمام توانائیوں کو اکٹھا کر کے اس کو پانے کے لیے جو بھی اقدام کریں گے وہ صبر کہلائے گا. واضح؟ جو ہدف ہے آپ کے سامنے، اس ہدف کو پانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدام آپ کریں گے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ صبر. پہلے یہیں سے اپنی مثال عرض کریں، پھر آتے ہیں عالم اسلام کے اندر. مثلا ابھی آپ کے سامنے ایک ہدف ہے کہ ہمیں جا کر کچھ حاصل کرنا ہے. ہدف ہے علم سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے. اس ہدف کو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سختی میں ڈالتے ہیں، اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پیدل چل کر آتے ہیں، کتاب خریدتے ہیں، اور کتاب خریدنے کے بعد مطالعہ کرتے ہیں. یہ ساری زحمات جو آپ کر رہے ہیں کس کے لیے ہیں؟ حصول علم کے. بس حصول علم کس سائے میں آپ اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں؟ صبر کے سائے میں. خوب. اب اس میں ممکن ہے بہت سی مشکلات ہوں، لیکن ان مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ مشکلات روک نہ دیں، بلکہ یہ مشکلات آپ کی توانائیوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے، اور پھر انہی توانائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس ہدف مقدس کو پانے کے لیے آپ عملی اقدامات جو کرتے ہیں. بس آپ کو کہا جائے کہ آپ صابر ہیں حصول ہدف کے لیے جو اقدام انجام دیتے ہیں. بس صبر اقدام عملی کا نام ہے، چپ سادھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ہے، جی آپ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ صبر کیے ہوئے ہیں. کیسے؟ جی باہر سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے. خوب. ہدف کیا ہے؟ حصول علم.
وہ جا کے نہیں صابر ہیں ہم. خوب لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار دیوانہ ہے، یہ احمق ہے. خوب اگر آپ کو ہدف عزیز ہے، اس ہدف عزیز تک جانے کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کرو. خوب اگر سردی تحمل کرو، تحمل کر کے اپنے عزم کو پختہ کرو اور اس توانائی کو استعمال کرتے ہوئے جا کر اس کو حاصل کرو. اسی لیے ایک مفہوم جو منفی یہودیوں نے سب سے پہلے عیسائیوں کی تعلیمات میں ڈالا اور وہیں سے ہوتا ہوا ہمارے عالم اسلام میں آیا، وہ یہ تھا کہ چپ سادھ لو جب دشمن تم پہ حملہ کرے. اور پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے ایک رخسارے پہ تو ہو صبر یہ ہے کہ دوسرا رخسارہ آگے کر دے. صبر نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے. صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ ظالم کو اپنی جگہ پہ بٹھا دو. اسی لیے ائمہ طاہرین نے دونوں کی مذمت کی ہے. وہ جو ظالم ہے وہ بھی مذموم ہے، اور وہ جو متظلم ہے وہ بھی مذموم ہے. متظلم باب تفاعل ہے، مطابع کا معنی دیتا ہے. ظلم پذیری، ظلم پذیری بھی مذموم ہے اور ظلم کرنا بھی مذموم ہے. ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا یہ انسانیت ہے. خوب جب ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں تو کیا کریں؟ کا صبر سے کام لیں. صبر پس پتہ چل گیا توانائیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے اپنے ہدف کے حصول کے لیے تمام تر اقدامات کو انجام دینا صبر کہلاتا ہے. لہذا آپ دیکھیں معصومین وہ جنہوں نے ظاہری طور پہ تلوار کے ذریعے اقدامات کیے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ قیام ہے، اس کو ہم صبر نہیں کہتے، جبکہ وہ بھی صبر ہے. اور اگر انسان گھر میں بیٹھ کر ایسی پالیسی اپناتا ہے اپنے حصول ہدف کے لیے جو دشمن کے لیے گلے میں ہڈی بن جاتا ہے تو وہ بھی صبر ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اگر انہوں نے صبر سے کام نہ لیا ہوتا کوئی معصوم نہ زندان جاتا، نہ زہر ملتا، نہ تلوار سے ان کو شہید کیا جاتا. کیوں کبھی تلوار سے شہید ہوتے ہیں، کبھی زہر سے شہید ہوتے ہیں، کبھی زندان میں چلے جاتے ہیں؟ اس کا پتہ مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں. ویلا آدمی آگا خاموش گھر میں بیٹھا ہو جو کسی کو بھی متعرض نہیں ہوتا، وہ کوئی پاگل ہے، کسی کو باولے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ آ کے اس کو متعرض ہو یا اس کو آ کے مارے. وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو معصومین زہر سے شہید ہوئے ہیں حتماً ان کے کوئی اقدامات تھے جن کے بنیاد پہ ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے ہیں. پس صبر کا معنی چپ سادھ لینا نہیں ہے، بلکہ حصول ہدف کے لیے تمام توانائیوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کو حاصل کرنا ہے. اسی لیے ظاہراً سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت ہے صابروا ورابطوا. پہلے کہا وصبروا، پھر کہا صابروا. صابروا آپ کو معلوم ہے نا کون سا باب ہے؟ باب مفاعلہ. پہلے کہا وصبروا، یعنی ایک حصول ہدف کے لیے اگر تنہا چل سکتے ہو وصبروا، کھڑے ہو جاؤ. یعنی تنہا اگر یہ کر سکتے ہو تو تنہا کرو، اگر تنہا یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو؟ صابروا، یعنی دوسروں کے تعاون سے آؤ اور اس ہدف کو حاصل کرو. خوب اب آئیں ترجمہ کریں. خود صبر کرو یعنی چپ ساتھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اور صابروا سب خاموش ہو جاؤ، سب گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ ہے قرآن. قرآن یہ نہیں ہے. اسی لیے کہا صبر یعنی عزم، یعنی اقدام عملی، یعنی دوسرے مزاحم کو روک دینا. متعرض نہ ہوں، ہمارے مقدسات میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صابر ہیں. کہاں معنی زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے. عزم عملی کا نام صبر ہے، اور جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے وہ کسی مقام تک بھی نہیں پہنچتا. خوب کہتے ہیں جی ہے نا نہج البلاغہ میں الصبر صبران، صبر علی المعصیت و صبر علی الطاعات. خوب اگر صبر چپ سادھ لینے کا نام ہے تو پھر متعلق کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خوب معصوم کو اتنا تو پتا تھا کہ اگر یہ چپ اور خاموشی سے بیٹھنے کا نام ہے تو جو خاموش ہوتا ہے اس کے سامنے تو کوئی نہ راستہ ہوتا ہے، نہ منزل ہوتی ہے، نہ ہدف ہوتا ہے، نہ مقصد ہوتا ہے. وہ تو ہاتھ بند کر کے اپنا بیٹھا ہوتا ہے. کا صبر علی المعصیت، کیا کرو؟ اپنے نفس کو روکو، اقدام عملی کرو. معصیت کے سامنے جب روبرو ہوتے ہیں کنٹرول کرو. یہ کنٹرول کرنا کیا ہے؟
یہ صبر ہے، یہ اقدام عملی. توانائیوں کو اکٹھا کرو، ضائع نہ ہونے پائیں. وہ توانائی جو خالق کی کائنات نے دی ہے اس کو ضائع نہ کرو، روک لو، چونکہ ضائع کرو گے کل کو نقصان اٹھاؤ گے. اور صبر علی الطاعات، اطاعت پر بھی صبر کرو. رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے. کہا صبر سے کام لیتے ہوئے آؤ اطاعت کی دنیا میں. تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ خراٹے مار کے سو جائیں؟ ہاں صبر کر کے سو رہا ہے جی، خراٹے مار رہا ہے. ہاں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں جی. صبر یعنی اقدام عملی. اسی لیے پیغمبر اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ جب وکیل اس کو بنایا ہے تو وکیل بنانے کے بعد جب آپ معاشرے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا تبتل الہ تبتیلا کریں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے، خوب مشکلات کو پھر کیا کرو؟ خوب برداشت کرنا ہے. برداشت کرنے کا مطلب کہ یعنی حصول ہدف کے لیے یہ مشکلات آپ کے لیے مانے نہ ہوں. آپ کی حرکت میں، آپ کے اقدامات میں، آپ کی کاوشوں میں، آپ کی کوششوں میں ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بہت کچھ کہیں گے. خوب اگر ان کے کہنے سے آپ گھر میں بیٹھ گئے تو آپ صابر ہیں. خوب عالم دین جاتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اور پتہ ہے کہ معصومین کی سیرت کو جا کے بیان کروں گا تو میرے سامنے مشکلات کھڑی ہوئی، تہمتیں لگائیں گے، گالیاں دیں گے، بسا کچھ بھی خیر آج کل تو مسئلہ بالکل الٹا ہے، الٹی گنگا بہتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ انبیاء جاتے تھے قوموں کو سدھارنے کے لیے، کسی کو پتھر لگتے تھے، کسی کو شاعر کہتے تھے، کسی کو دیوانہ کہتے تھے، کسی کو پاگل کہتے تھے، کسی کو کھانا نہیں دیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی داستان ہے، پڑھی ہوگی سورہ مبارکہ کہف میں، کہ گئے ایک بستی میں تو ان سے کہا کہ ہمیں مہمان بناؤ. انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، مفت خور نہیں چاہیے ہمیں. آج ایک عالم دین جاتا ہے اور ممبر پہ بیٹھتا ہے تو نہ جانے وہ تقدس اور وہ احترام تو اپنی جگہ پہ، بہترین کھانے ملتے ہیں، ہاں فرمائشی کھانے ہوتے ہیں، اور پھر اٹھ کے جب جا رہا ہوتا ہے جیب بھی بھاری ہو جاتی ہے، پیکٹ مل جاتا ہے، اور جب جا رہے ہوتے ہیں ابا کو چوم کے آدمی آنکھوں پہ لگاتا ہے اور ہم پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں. وہ کہاں تشابہ ہے ہمارا ائمہ کے ساتھ؟ کہاں تشابہ ہے ہمارا انبیاء کے ساتھ؟ ایک نبی جاتا ہے کہتا ہے پیغام ہدایت لے کے آیا ہوں سن لو، کہتے ہیں نکلو بھائی کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک ہم ہیں جھانسا ہمیں یہ ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. نہ عزیزان، کوئی ائمہ کی سیرت نہیں ہماری زندگیوں میں. اگر ائمہ کی سیرت ہوتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ائمہ کی سیرت آپ جا کر معاشرے میں بیان کریں اور مشکلات کا شکار نہ ہوں. ہوتا ہے یہ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بہت کچھ کہیں گے لیکن صبر سے کام لیں. بس صبر خاموشی نہیں ہے، اقدام عملی کا نام ہے صبر. اور یہ صبر تمام معصومین کی زندگیوں میں موجود تھا. مثلا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی کس بل بوتے پہ؟ صبر کی بنیاد پہ. اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کس کی بنیاد پہ ہے؟ صبر کی بنیاد پہ. بس صبر کا جب معنی اور مفہوم بدلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اقدامات مختلف نظر آتے ہیں لیکن سیرت ایک ہی نظر آتی ہے. اسی صبر کے سائے میں ایک امام صلح کرتا ہے، اسی صبر کے سائے میں ایک امام قیام کرتا ہے، اسی صبر کے سائے میں ایک امام زندان میں جاتا ہے، اسی صبر کے سائے میں ایک امام ولایت عہدی کو قبول کرتا ہے، اور اسی صبر کے سائے میں ایک معصوم آ کر علم کی ترویج کرتا ہے. فرق نہیں ہے اصلاً. البتہ یہ ہے کہ زمان و مکان کے اعتبار سے فرق کر جاتا ہے، اس لیے اقدامات مختلف ہو جاتے ہیں. یعنی اس وقت اس چیز کی ضرورت. جب آپ مریض ہوتے ہیں ہر قسم کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، وہ پہلے تشخیص دی جاتی ہے کہ اس وقت کون سی تکلیف ہے، کون سا مرض ہے. وہ ہر مرض کے لیے ہر ٹیبلٹ نہیں کھائی جاتی. خوب اگر آپ سے کہیں بھائی یہ ڈاکٹر آپ کو کیا کر رہا ہے، آپ کو اس نے سرما خوردگی کا نسخہ دے دیا کہ آپ کو کیا کھانا ہے، اسٹامینوفن کھانا ہے. وہ ایک چلے گئے اور ان کا معدہ خراب تھا تو اس کو اسٹامینوفن لکھ کے دے گا؟ مریض کو دیکھتا ہے، مریض کے بعد وہ اقدام کرتا ہے. دیکھیں بڑا آسان اور بڑی خوبصورت مثال ہے. آپ جب جاتے ہیں مختلف مریض ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جائیں، مریض دیکھا ہے نا یہ تو. خوب ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ ایک سے کہتا ہے کہ تمہیں چاول نہیں کھانے ہیں، دوسرے سے کہتا ہے تمہیں چاول کھانے ہیں، ایک سے کہتا ہے تم سوپ پیو، ایک سے کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں صرف پانی پیو. وہاں پہ آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے جی؟ بلکہ کیا کہتے ہیں وہ کتنا ہاں نہیں کہتا بھی ہے. نہیں میں دوسرا عکس العمل جو مطلب آپ نے کبھی پلٹ کے ڈاکٹر کو اعتراض کیا ہے؟
کہ جو اس کو دیا مجھے بھی دے دو. ہو اتنا تو یقین ہے نا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. ہو آپ کو ڈاکٹر کے بارے میں اتنا یقین ہے, خدا کے بارے میں اتنا یقین نہیں ہے؟ اس کو گھر دے دیا, اس کو پیسہ دے دیا, اس کو گاڑی دے دی, اس کو یوں کر دیا, ہمیں یہ نہیں دیا ہے. اتنا انسان کو تو کم از کم خدا کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر جتنا علم رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں, اگر اتنا وہ علم رکھتا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ یہ اکثر شکوے جو زبانوں پہ آتے ہیں وہ کم عقلی اور بے شعوری کے نتیجے میں آتے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, صبر سے کام لینا ہے آپ کو. خوب جو ائمہ کی سیرت پہ چلتا ہے, جو پیغمبر کی سیرت پہ چلتا ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوب پہلا آپ کے لیے کیا ہے؟ صبر. آپ کے سامنے ابھی ایک ہی ہدف ہے, اور وہ کیا ہے؟ حصول علم, تحصیل علم. یہ تحصیل علم آپ کا جو ہدف ہے, اس کے لیے جتنی مشکلات ہیں ان کو برداشت کرو اور صابر بن کر اس کو حاصل کرو. اس کے بعد پھر دوسرا ہدف ہوگا, جب معاشرے میں جائیں گے تو وہاں پہ مقصد آپ کا اور ہے. اب یہ کہ ان کی تربیت کرنی, ان کی تربیت کے لیے کیا کرو کہ اپنے آپ کو حصول مقصد کے لیے اسی جادے پہ گامزن کرو کہ جس کی وہاں پہ ضرورت ہے. اور اس کا ایک رکن کیا ہے کہ جب تک آپ خود ان کمالات سے متصف نہیں ہوتے, معاشرے کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی لیے قرآن نے تعبیر بڑی سخت استعمال کی, لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں دیتے ہو. بعد میں کیا کہا اس کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو کیسے ہے؟ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بدترین گناہ, کابرا کبیرہ, بوجھ, سنگینی, یعنی گناہ کبیرہ ہے. کبرا مقتن, بدترین ہے یہ گناہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون, کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. مقت عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اب جا کر ترجمے اٹھائیں, سب نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے. درست ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن مقت کا معنی گناہ کبیرہ نہیں ہے. مقت کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کے اندر جاہلیت کے زمانے میں, یعنی بعثت سے پہلے, اسی لیے جاہلیت کہتے تھے کہ اقدار انسانی ان کے اندر موجود نہیں تھے. ایک حیوانی معاشرہ تھا, وحشی گری, اور اقدار انسانی ان کے اندر نہیں تھی. کرتے یہ تھے کہ کبھی کبھی, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عربوں کے اندر 2 3 4 شادیاں کرنا معمول تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ باپ جب دوسری تیسری شادی کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب باپ کے عقد میں آتی ہے تو وہ سوتیلی ماں بن جاتی ہے. اور باپ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ دنیا سے چلا جاتا تھا, مر جاتا تھا. تو جو سوتیلی ماں ہوتی تھی اس سے یہ اولاد نکاح کر لیتی تھی. اور درد کیا ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اس کا درد اور اس کی مشکلات ہم سے بہتر کون سمجھے گا. اگر کہیں اور بیگانے اس میں گھر میں چلی گئی تو نہیں پتہ مشکلات کا شکار ہوگی. ہمدردی کی بنیاد پہ, کسی کی ہمدردی کی بنیاد پہ اس سے رابطہ ازدواج برقرار کر لیتے تھے. اور بدترین یہ نمونہ, عملی نمونہ عرب جاہلیت کے اندر موجود تھا. اب یہاں پہ کرنا کیا چاہ رہا ہے کہ کسی کی ہمدردی مول کر اپنے آپ کو آلودہ کرنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, یعنی دوسروں کا اتنا درد ہے, اس درد کو برداشت نہیں کرتے اور اس پہ رحم دلی کرتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہیں راہ حرام سے, غلط اور غیر فطری راستے سے آ کر یہ کام انجام دیتے ہیں. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مقت. خود دوسروں کے لیے دلسوز نہیں بنو, سب سے پہلے اپنے دلسوز بنو. خوب ہمیں ہوتا ہے معاشرے کا درد, یہ معاشرہ جہنم میں نہ چلا جائے, لہذا پھر جاتے ہیں تبلیغات کرنی ہے, جی ہمیں خوف ہے کہ یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے, معاشرہ جہنم میں جا رہا ہے. کب معاشرہ جا رہا ہے درست ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو جہنم میں جھونکو پھر ان کو وہاں سے نکالو, یا نہ پہلے اپنے آپ کو بناؤ, پھر تمہارے بننے کے بعد جب تمہیں معاشرہ دیکھے گا خود بخود تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا. لہذا یہ تشبیہ بیان کی قرآن نے, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ہم درد بنتے ہو دوسروں کے, دوسروں کا درد برداشت نہیں ہوتا ہے, پھر رائے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہو. دوسروں کو کہتے ہو غیبت یوں ہے, غیبت سے یہ ہوتا ہے,
غیبت سے فلاں ہوتا ہے، غیبت سے نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں کس کو بتا رہے ہو؟ دوسروں کو. اس کا درد ہے نا، اس کے ہم درد بنے ہوئے ہیں. یہ بیماری اپنے اندر کیوں ہے؟ اسی لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ تشبیہ قرآن کی اور دوسری روایات کے اندر کا. یہ علماء سو جو معاشرے میں جا کر دین کا پیغام پہنچاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، ان کی مثال کیا ہوگی؟ کہ قیامت کے دن یہ جنت اور جہنم کے مابین جو پل صراط ہے اس کے اوپر یہ معبر ہوں گے. معبر کس کو کہتے ہیں؟ پل، عبور کی جگہ پل کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کسی نہر سے یا دریا سے آپ کو عبور کرنا ہو تو پہلے پل بناتے ہیں، پل بنانے کے بعد آپ پھر اس سے گزر جاتے ہیں. وہ علماء جو ممبروں سے دین تو بہت بیان کرتے تھے لیکن اپنی ان کی زندگیوں میں دین کا ایک درس بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ یہ کون ہوں گے؟ کہ یہ معبر ہوں گے، پل صراط. انہی کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کر لوگ بہشت میں جا رہے ہوں گے اور یہ وہیں قعر جہنم میں جل رہے ہوں گے. اور ہوگا کیا؟ کہا مگر تمہارے پاس دین نہیں آیا تھا؟ کہا بہت آیا تھا. خوب جانتے نہیں تھے؟ کہا بہت جانتے تھے. خوب پھر کیوں پل بن گئے دوسروں کے لیے؟ خود عمل نہیں کیا تھا، فقط ہم مبلغ تھے، دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں تھے اور خود ہی لٹک گئے. البتہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں قوم کا درد کھا جاتا ہے، لیکن خالق کائنات نے جو تربیت کا سسٹم دیا ہے وہ کہاں سے شروع کیا گا؟ کہ اپنی ذات سے شروع کرو. ذات کے بعد پھر کہاں سے شروع کرو؟ اپنے گھر سے. ہمیں گھر کی خبر نہیں ہوتی، قوم کے بچوں کو سدھارنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو نظام خدا سے ہٹیں گے مشکلات ہوں گی. البتہ بقیہ مسائل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر سے کام لینا ہے. صبر سیرت کا ایک پہلو ہے، اور صبر میں یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے اقدام عملی کرو اور پہلے اپنی ذات کو سنوارو، پھر جا کر معاشرے کو سدھارو. اسی لیے پیغمبر اسلام آپ جانتے ہیں کہ جب بھی نماز شب کا حکم دیتے تھے تو سب سے پہلے خود پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کے اندر لذت کتنی ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے آثار کتنے ہیں، یہ انسان کے وجود کو معطر کیسے کرتی ہے. خود معطر پہلے اپنے عطر پہلے خود لگائیں، آپ کا وجود معطر ہو، پھر دوسروں سے کہیں بھائی یہ عطر ہے، اس سے اپنے آپ کو اس سے زیادہ اپنے وجود کو معطر کرو. خود سب سے پہلے اپنی ذات کو بہتر بناؤ اور پھر جا کر معاشرے میں کام کرو. بس صبر تمام ائمہ نے صبر سے کام لیا ہے، بلکہ تمام انبیاء نے صبر سے کام لیا ہے. یعنی کبھی مشکلات کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے ہدف کو چھوڑا نہیں ہے. دوسرا اور تیسرا رکن وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. کلمہ ہاجرہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ترک کر دینا، اور اسی سے ہجرت نکلا ہے. دو کلمے. جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ترک کرتے ہیں، جب ہجرت کرتے ہیں وہاں پہ بھی ترک کرتے ہیں. خود دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ مترادف ہیں نا. اردو میں مترادف ہیں. اردو میں کہتے ہیں سفر بھی ترک ہے، ہجرت بھی ترک ہے نا. سفر ترک کرتا ہے جس میں بازگشت ہوتی ہے، اور ہجرت کیا ہے؟ اس میں بازگشت نہیں ہوتی. جس مکان کو ترک کر دیا پھر واپس نہیں آتا ہے انسان. اسی لیے کہا کہ مہاجر بن کر دین پہ عمل کرو، مسافر بن کر دین پہ عمل نہیں کرو. جو مہاجر بن کر دین پہ عمل کرتے ہیں وہ بشریت کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں، اور جو مسافر بن کر دین پہ عمل کرتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی. اسی لیے خالق کائنات نے کیا کہا؟ قانون دیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بھی اپنے گھر سے نا، اپنے بیت سے، ابھی گھر نہیں مانا کریں نہ، کمرہ بھی نہیں کریں، لفظ بیت ہی رکھیں چونکہ پتہ نہیں ہے وہ بیت گھر ہے یا کمرہ ہے یا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. بیت کس کو کہتے ہیں؟ رات گزارنا. آپ جب کہتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیتوتا. اعمال حج میں سے ایک کیا ہے؟ کہاں پہ کرنا ہوتا ہے؟ کوئی حج پہ نہیں گیا؟ ہم بھی نہیں گئے. لطیفہ ہے، مرحوم آغا بروجردی جانتے ہیں نا، فقیہ زمان، وہ بعض
علماء کے ساتھ علمی مباحثہ کر رہے تھے. تو ایک ان کا وہ تھا چائے بنانے والا، آبدارچی جس کو فارسی میں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سامنے ہوتے تھے چونکہ چائے اس کو لا کے سامنے پیش کرنی ہوتی تھی. تو اب وہ الجھے ہوئے ہیں مسئلہ علمی میں. تو آغا برجدی سب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اس کو حل کرو. تو ایک نے کہا جی مجھے تو نہیں آتا ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھی نہیں آتا ہے. اور سب نے جب انکار کر دیا کہ اگر ہمیں نہیں آتا، وہ آبدارچی کہتا ہے مجھے بھی نہیں آتا ہے. خوب آپ لوگوں نے حج نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا ہے. خوب اسی لیے معنی بھی نہیں پتا. منا کے مقام پہ رات گزارنی ہوتی اعمال حج میں سے، اس کو کہا جاتا ہے بیتوتا. اور رات کس کے لیے ہوتی ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے رات کس کے لیے ہوتی ہے؟ آرام کے لیے. یعنی جہاں پہ آپ کو سکون میسر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت. اور یہ گھر کو گھر اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے سکون مل جاتا ہے. خوب اب آپ دیکھیں بیت کا معنی ہے جہاں پہ انسان کو سکون میسر ہو. وہ خالق کائنات کہتا ہے جہاں جہاں پہ آپ کو سکون میسر ہے اس سے نکلو. کبھی لذتوں سے انسان کو سکون ملتا ہے، چھوڑ دو لذتوں کو. بعض لوگ گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، ہے نا. بعض اوقات پھر وہ گھونٹ بھر لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں کس کے لیے؟ سکون کے لیے. خالق کائنات نے کہا من یخرج من بیتہ، سکون کو ترک کرو. جو سکون کو ترک نہیں کرے گا وہ کہیں پہنچے گا بھی نہیں. نیند سکون کی، پرسکون. اٹھو یخرج من بیتہ، نکلو. آسان نہیں ہے. من یخرج من بیتہ، اس بیت سے نکلو. جو چیزیں آپ نے اپنے لیے سکون کی فراہم کی ہوئی ہیں ان کو ترک کرو. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو سکون کے لیے آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آتی ہیں، آپ کے لیے یہ رکاوٹ ہیں، آپ کو مقصد تک جانے نہیں دیں گی. من یخرج من بیتہ مہاجرا، لیکن اس طرح نکلو کہ پھر پلٹ کر ادھر نہیں آنا. نہ یہ کہ ایک دن چلے گئے دوسرے دن آ گئے، ایک دن چلے گئے دوسرے دن آ گئے. گناہ سے اگر ہجرت کرنی ہے تو پھر ایک ہی دفعہ کریں، پھر پلٹ کر نہیں آنا ہے. وَاہْجُرْهُمْ، پیغمبر سے بھی کہا کہ ہجرت کر جائیں آپ. البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، وہ نہیں ہے. ہاں رہبانیت نہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہجرت کرو. عجیب بات ہے، رہتے ہوئے کیسے ہجرت کریں؟ کہ آپ دیکھیں ان معاشروں کے اندر یا انسانی معاشرے کے اندر یہ دو ہی چیزیں ہیں. ان دو چیزوں سے کوئی تیسری چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یا یہ معاشرہ رذائل میں مبتلا ہے یا فضائل سے وابستہ ہے. خب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ہجرت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان میں رہتے ہوئے ان کی رذائل سے اپنے آپ کو متصف نہیں کرنا ہے. رہو معاشرے میں، مشکلات معاشرے کی حل کرو، لیکن خبردار اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا. خوب مہاجر بن کر معاشرے کی تربیت کرنی ہے. جو کچھ ان کے نقائص ہیں، جو کچھ ان کے رذائل ہیں، جو مذموم چیزیں ہیں، ان کو اپنے دامن کی طرف آنے نہیں دینا ہے. اسے کہا جاتا ہے حجر جمیل. حجر مطلق نہیں ہے، حجر جمیل خوبصورتی کے ساتھ. یعنی ہجرت جمیل کیا ہے؟ یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ہجرت کرنا، یہ ہجرت جمیل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام فطری دین ہے. اسلام نے کہا کہ معاشرے کے اندر رہو، مشکلات کے اندر رہو، پتہ چلے کہ آپ انسان ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں مشکلات کا شکار ہوتا ہے، بھاگ جاتے ہیں، جی کیا ہے ہم نے ہجرت کر لی ہے. وہ کرونا آیا، بعض لوگ کم سے بھاگ گئے. کیوں؟ کہا یہ کرونا یہاں پہ آیا یہ تو نابود کر دے گا. وہ جہاں گئے اس سے زیادہ ذلت میں پھنس گئے. یہ ہجرت ہے؟ ہجرت یہیں پہ رہتے ہوئے، مشکلات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منزل کمال تک لے کے آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا صحراؤں میں بعض درخت ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا، مخصوص درخت ہوتے ہیں. ہر درخت صحرا میں پنپنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن بعض نرم ہوتے ہیں درخت، لاڈلے، پالتو. گھر میں ان کو آدمی بڑا نازوں سے اگاتا ہے. تھوڑی سی دھوپ لگ جائے ختم. اب نہ سایہ ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ خوشبو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ جو نازوں میں پلتا ہے نا، وہ کسی کام نہیں آتا.
وہ صحرا میں جو سختیوں میں جو پلتا ہے وہ سالوں عمر پاتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، استحکام بھی دیتا ہے، اور انہی درختوں سے انسان اپنے گھر کے وسائل بھی بناتا ہے۔ ہاں، مضبوط درخت ہوتے ہیں، وہ جو سختیوں میں نہ بنے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، خوب کئی سوالوں کا جواب انہی قرآن کی آیات سے مل جاتا ہے۔ خوب پیغمبر اسلام کو جب مبعوث کیا خالق کائنات نے، مدائن میں نہیں بھیجا، یمن میں نہیں بھیجا، روم میں نہیں بھیجا، اور اس زمانے کے جو ٹیکنالوجی اور پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ممالک تھے وہاں پہ اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، جبکہ وہاں پہ جاتے ایک بات کرتے منطقی فطری فوراً قبول کر لیتے۔ کہاں بھیجا؟ بدترین دنیا کے انسان کا اگر ان کو سدھار لیا وہ خود سدھر جائیں گے، ہوتا ہے نا۔ اس طرح سے آئیں اور اس طرح سے قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں۔ خالق کائنات نے کہا وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جمیلا، ان کے رہتے ہوئے ہجرت کرو اور ہجرت جمیل کرو۔ اور ہجرت جمیل یہی ہے کہ کبھی بھی اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے نہیں دینا، یعنی اصلا گناہ آپ کی طرف آئے نہیں، گناہ کی نسبت آپ مہاجر بن کے ان کے درمیان زندگی بسر کرو۔ اور دوسرا معنی ہجرت کا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ملعون نے پیغمبر اسلام پہ آخری وقت تہمت لگائی۔ جب پیغمبر اسلام نے قلم اور دوات مانگا تو کسی نے یہ کہا کہ ان الرجل لیہجر، یہ معنی کیا ہے؟ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ ان الرجل لا یہجر، یعنی ہذیان کہہ رہا ہے، آؤل فاؤل ایک منٹ، نہیں یہی ایک ہی کلمہ ہے، لا یہجر ہے کے ساتھ، البتہ بھی یاد کرتا ہوں۔ ان الرجل لا یہجر، یہ رجل کیا ہے؟ اب اگر کیا کہتے ہیں ترجمہ کریں اردو میں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہجرت سے کام لے رہا ہے، اور ہجرت اس مورد میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقل زائل ہو گئی ہے، وہ عقل ہجرت کر گئی ہے، اور جس کی عقل ہجرت کر جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہجر۔ ان الرجل لیہجر، یعنی عقل معاف ہو گئی ہے، عقل جہاں پہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہے۔ خوب جب عقل نہیں ہوتی تو انسان جو کلام کرتا ہے با فائدہ ہوتی ہے، با مقصد ہوتی ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خوب یہی کلمہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہذیان، در حقیقت وہاں پہ بھی یہی ترک اور جدائی ہے، لیکن کس چیز میں جدائی ہے؟ عقل میں جدائی ہے۔ عقل وہاں پہ ہجرت کر گئی ہے، عقل کھو گئی ہے، اس لیے اب جو اردو میں جو صاف ترجمہ کرتے کہتے ہیں کہ ہذیان بول رہا ہے، معاذ اللہ۔ وہاں پہ بھی لفظ حضرت ذہن میں رہے، ایک ہے ہے دو چشمی ہاجرہ ہجرت، اور ایک ہے حلوے والی ہے سورہ ہجر بھی، جس کا معنی ایک پتھر کرتا ہے، البتہ پتھر معنی اس کا نہیں، انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ابھی چونکہ اس آیت میں ہمارے ساتھ فعلاً مربوط نہیں ہے۔ ہاجرہ دو چشمی ہے سے ہجرت کا معنی جہاں پہ جدائی آ جائے دو چیزوں کے درمیان، اور ایسی جدائی ہو کہ جہاں پہ وہ دوسری چیز پلٹ کر واپس نہ آئے، وہاں پہ ہجرت ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ درس تربیت کے عنوان سے پیغمبر اسلام کے لیے، اور پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے پھر بشریت کے اندر جا کر اس ہجرت کو ترویج دی، اور بلند ترین مرتبہ اور بلند ترین فضائل اس شخص کے ہیں جو مہاجر قرآنی ہوتا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کے سائے میں اگر آپ مہاجر بنتے ہیں تو کیا ہے؟ بعد میں آیت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ خدا ہی دے گا، یعنی جنت سے اس کا اجر پورا حور العین دینے سے بھی نہیں ہوتا ہے، نعمتیں دینے سے بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ کہاں پہ اس کا حق ادا ہوتا ہے؟ کہ جب یہ خدا سے مل جائے۔ دیکھیں خدا کہاں بلانا چاہتا ہے اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، معاشرے میں رہتے ہوئے مہاجر بنو، رذائل سے اپنے آپ کو دور کرو، فضائل سے اپنے آپ کو متصف کرو، اور اس سائے میں جب آگے بڑھو گے معاشرہ قرآنی بن جائے گا، معاشرہ امامی بن جائے گا، معاشرہ فضیلتوں کا ہوگا، اور رہتی دنیا میں بہشت بن جائے گی۔ سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ خود سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ وہ اوائل بعثت میں نازل ہونے والا سورہ جو تربیت کا پیغام دیتا ہے کہ پہلے مرحلے میں انسان اپنی تربیت کرے اور دوسرے مرحلے میں جا کر دوسرے لوگوں کا ہاتھ تھام کر ان کو مقام انسانیت کی طرف لے کر آئے۔ اور یہ قانون ذہن میں رکھ لیں کہ عقلی بھی ہے اور عرفی بھی ہے، عقلائی بھی ہے اور شرعی بھی ہے کہ ہمیشہ مؤثر وہ شخص معاشرے میں ہوتا ہے جو خود عامل ہوتا ہے۔ عامل اگر ہوں گے آپ کی بات میں وزن ہوگا، اور عقلی اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں فاقد شے موتی شے نہیں ہوتی۔ خوب آدمی کو علم آتا نہیں ہے لیکن دوسروں کو دے رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ پہلے خود بی تربیت ہے اور بی تربیتی کے نتیجے میں جا کے معاشرے کو سدھارنا چاہتا ہے۔ کام ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلا سوال کہ قومیں اور امتیں ٹھیک کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہا کہ جو قوم اور ملت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بگاڑ ان میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو امتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک جملہ عموماً میں عرض کرتا رہتا ہوں، البتہ میرا نہیں ہے، قرآنی ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے مثالوں کے ذریعے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا، والدین کے سامنے ہوتے ہیں، تو والدین چاہتے تو بہت کچھ ہیں اپنی اولاد کی نسبت، عالم بھی بن جائیں، مجتہد بھی بن جائیں، باتربیت بھی بن جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں، مؤدب بھی ہوں، چاہتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں بچے ایسے؟ ہوتے کیسے ہیں؟ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں۔ بچے ویسے نہیں بنتے جیسے آپ چاہتے ہیں، بچے ویسے بنتے ہیں جیسے آپ ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا وسیع پیمانے پہ کر دو، قوم میں آ جاؤ، ملتوں میں آ جاؤ، تو ملتوں میں بھی ہوتا کیا ہے؟ قومیں ویسی نہیں بنتی جیسے علماء چاہتے ہیں، قومیں ویسے بنتی ہیں جیسے علماء ہوتے ہیں۔ اگر کسی قوم کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کو ہوا کہ جب معبود وہ ہے، رب وہ ہے، اور ربوبیت اور الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے سامنے جھکا جائے، فاتخذہ وکیلا، اعتماد آپ کا خدا پہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے خدا پہ اعتماد کر لیا اور معاشرے میں مشکلات آئیں، ہوتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے جو خدا کا دم بھرتا ہے پھر آسانی سے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا ہے۔ خود دین پہ آپ عمل کرنا چاہیں، آپ یہ بھول جائیں کہ آپ بالکل آسانی سے دین پہ عمل کریں گے، آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو احترام بھی ملے گا۔ نہ، اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں آپ کو یقیناً عزت و مقام و احترام سب کچھ ملے گا، لیکن لوگ تو سب خدائی نہیں ہیں کہ خدائی کمالات کو آپ کے اندر دیکھ کر آپ کا احترام کرنا شروع کر دیں۔ ممکن نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرو؟ ان مشکلات کے سامنے آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ وَاصْبِرْ، صبر کا ایک مفہوم جو مثبت ہے اور ایک مفہوم جو منفی ہے، اور عموماً ہم نے منفی مفہوم کو زیادہ رواج دیا اور منفی مفہوم ہی رائج ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کو عرض کروں، دیکھیں ائمہ طاہرین کے لیے جتنی بھی زندگی تھی، جتنی بھی زندگی انہوں نے معاشرے میں آ کے بسر کی ہے، وہ یقیناً کچھ اصولوں پر استوار تھی۔ بغیر اصولوں کے کوئی بھی باشعور انسان، صاحب عقل انسان بغیر اصولوں کے اپنی زندگی بسر نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا ہم جا کر جب معاشرے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم معصومین کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، یعنی انہی کے اصولوں پر اپنی زندگی کو ہم نے استوار کیا ہوا چلنا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہوتی ہے، ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ چلتے ہیں، لیکن سیرت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سیرت کیا ہے۔ اور عموماً آپ حتیٰ علماء کے درمیان بھی جا کر پوچھیں تو بتاتے یہ ہیں کہ معصوم کی سیرت یہ ہے۔ جب پوچھا جائے کیا ہے تو معصوم کا ایک اقدام ذکر کر دیتے ہیں کہ یہ ہے۔ معصوم کا عمل اور معصوم کا اقدام یہ سیرت نہیں ہے۔
سیرت کو تلاش کرنے کے لیے اچھی خاصی زحمت کرنی پڑتی ہے، اور ہم تاریخ کو سیرت سمجھ کر اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتے ہیں، اور اس لیے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے تناقض اور تضاد انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مثلا ایک نمونہ عرض کروں، وہ آدمی جو چپ سادھ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور کبھی بھی ظلم کے خلاف آتا ہی نہیں ہے، اسے کبھی کیوں نہیں آتے ہو؟ صبر کرتا ہوں۔ ایک وہ ہے جو لمحہ بھر ظلم اور بربریت کو قبول نہیں کرتا، تم باہر آتے ہو کیا کرتے ہو؟ امام حسین کی سیرت پہ چلتا ہوں۔ وہ جو صبر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ امام حسن کی سیرت پہ چلتا ہوں۔ ایک امام حسن کے ساتھ چپکا ہوا ہے، دوسرا امام حسین کے ساتھ چپکا ہوا ہے، پتہ یہ نہیں ہے کہ ان دونوں معصوموں نے جو اقدام کیے ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن سیرت ایک ہے۔ وہ کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کروں، باقی انشاءاللہ یہ بات جب ختم ہوگی تو اس کے بعد اگر سب کا اتفاق ہوا تو یہ قرآنی بات انشاءاللہ بیان کریں گے، اصول سیرت کہ وہ کون سے ہیں، اور سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اصول ہیں کیا، پھر ایک ایک کر کے شمار کریں گے کہ یہ ہیں اصول سیرت۔ ان اصولوں پر تمام معصومین نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور پوری بشریت کو دعوت بھی دی کہ ان اصولوں پہ عمل کرو۔ ان میں سے دو جملے ہیں، ایک یہ ہے کہ معصوم نے کیا کیا، کیا انجام دیا، کون سا واقعہ رونما ہوا، اس کا جواب آپ جو بھی دیں گے وہ کیا کہلائے گی؟ تاریخ۔ مثلا امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ قیام کیا۔ کب کیا؟ اس تاریخ کو کیا۔ کیا ہوا؟ یہ ماجرا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ ساری تاریخ ہے۔ اس کو آپ کبھی بھی سیرت نہ سمجھیں۔ مثلا امام حسن نے کیا کیا؟ صلح کی۔ صلح کرنا یہ عمل ہے، یہ اقدام ہے معصوم کا، یہ تاریخ ہے، یہ سیرت نہیں ہے۔ پھر سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ معصوم نے یہ اقدام کیوں انجام دیا، اس عمل کے پیچھے کون سے اسباب کار فرما تھے کہ جن اسباب کو دیکھتے ہوئے امام نے یہ اقدام انجام دیا۔ وہ اگر آپ نے تلاش کر لیا وہ کیا کہلائے گا؟ سیرت۔ ان سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے صبر۔ بہت سے ہیں اصول سیرت کے، ان میں سے ایک اصل اور ایک قانون اور ایک قاعدہ کیا ہے؟ صبر۔ خوب صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل سیرت ہے۔ تمام معصومین نے صبر سے کام لیا ہے، اگرچہ ممکن ہے اقدامات ان کے جدا جدا ہوں۔ مثلا صبر کا پہلے معنی کرتے ہیں، صبر کہتے ہیں عزم کو، عزم راسخ کو۔ عزم راسخ اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ اگر ہم اصطلاح میں استعمال کرنا چاہیں، کسی چیز کے حصول کے لیے تمام توانائیوں کو اکٹھا کر کے اس کو پانے کے لیے جو بھی اقدام کریں گے وہ صبر کہلائے گا۔ واضح؟ جو ہدف ہے آپ کے سامنے، اس ہدف کو پانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدام آپ کریں گے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ صبر۔ پہلے یہیں سے اپنی مثال عرض کریں، پھر آتے ہیں عالم اسلام کے اندر۔ مثلا ابھی آپ کے سامنے ایک ہدف ہے کہ ہمیں جا کر کچھ حاصل کرنا ہے، ہدف ہے علم سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اس ہدف کو پانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سختی میں ڈالتے ہیں، اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پیدل چل کر آتے ہیں، کتاب خریدتے ہیں، اور کتاب خریدنے کے بعد مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ ساری زحمات جو آپ کر رہے ہیں کس کے لیے ہیں؟ حصول علم کے۔ بس حصول علم کس سائے میں آپ اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں؟ صبر کے سائے میں۔ خوب، اب اس میں ممکن ہے بہت سی مشکلات ہوں، لیکن ان مشکلات کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ مشکلات روک نہ دیں، بلکہ یہ مشکلات آپ کی توانائیوں کو اکٹھا کرنے کا سبب بنے، اور پھر انہی توانائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس ہدف مقدس کو پانے کے لیے آپ عملی اقدامات جو کرتے ہیں۔ بس آپ کو کہا جائے کہ آپ صابر ہیں، حصول ہدف کے لیے جو اقدام انجام دیتے ہیں۔ بس صبر اقدام عملی کا نام ہے، چپ سادھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، جی آپ مدرسے کیوں نہیں جاتے؟ صبر کیے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ جی باہر سردی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، خوب ہدف کیا ہے؟ حصول علم۔ خوب جا کے نہیں صابر ہیں ہم۔
خوب لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یار دیوانہ ہے، یہ احمق ہے۔ خوب اگر آپ کو ہدف عزیز ہے، اس ہدف عزیز تک جانے کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کرو۔ خوب اگر سردی ہے تحمل کرو، تحمل کر کے اپنے عزم کو پختہ کرو اور اس توانائی کو استعمال کرتے ہوئے جا کر اس کو حاصل کرو۔ اسی لیے ایک مفہوم جو منفی یہودیوں نے سب سے پہلے عیسائیوں کی تعلیمات میں ڈالا اور وہیں سے ہوتا ہوا ہمارے عالم اسلام میں آیا، وہ یہ تھا کہ چپ سادھ لو جب دشمن تم پہ حملہ کرے۔ اور پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی آ کر تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے ایک رخسارے پہ تو ہو صبر یہ ہے کہ دوسرا رخسارہ آگے کر دو۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ ظالم کو اپنی جگہ پہ بٹھا دو۔ اسی لیے ائمہ طاہرین نے دونوں کی مذمت کی ہے، وہ جو ظالم ہے وہ بھی مذموم ہے اور وہ جو متظلم ہے وہ بھی مذموم ہے۔ متظلم باب تفاعل ہے، مطابع کا معنی دیتا ہے۔ ظلم پذیری، ظلم پذیری بھی مذموم ہے اور ظلم کرنا بھی مذموم ہے۔ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا یہ انسانیت ہے۔ خوب جب ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں تو کیا کریں؟ کا صبر سے کام لیں۔ صبر پس پتہ چل گیا توانائیوں کو اکٹھا کرنا ہے، اکٹھا کر کے اپنے ہدف کے حصول کے لیے تمام تر اقدامات کو انجام دینا صبر کہلاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں معصومین وہ جنہوں نے ظاہری طور پہ تلوار کے ذریعے اقدامات کیے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ قیام ہے، اس کو ہم صبر نہیں کہتے، جبکہ وہ بھی صبر ہے۔ اور اگر انسان گھر میں بیٹھ کر ایسی پالیسی اپناتا ہے اپنے حصول ہدف کے لیے جو دشمن کے لیے گلے میں ہڈی بن جاتا ہے تو وہ بھی صبر ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر انہوں نے صبر سے کام نہ لیا ہوتا کوئی معصوم نہ زندان جاتا، نہ زہر ملتا، نہ تلوار سے ان کو شہید کیا جاتا۔ کیوں کبھی تلوار سے شہید ہوتے ہیں، کبھی زہر سے شہید ہوتے ہیں، کبھی زندان میں چلے جاتے ہیں؟ اس کا پتہ ہے مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان پہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ویلا آدمی آگا خاموش گھر میں بیٹھا ہو جو کسی کو بھی متعرض نہیں ہوتا، وہ کوئی پاگل ہے، کسی کو باولے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ آ کے اس کو متعرض ہو یا اس کو آ کے مارے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جو معصومین زہر سے شہید ہوئے ہیں حتماً ان کے کوئی اقدامات تھے جن کے بنیاد پہ ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے ہیں۔ پس صبر کا معنی چپ سادھ لینا نہیں ہے، بلکہ حصول ہدف کے لیے تمام توانائیوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے ظاہراً سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت ہے صابروا ورابطوا، پہلے کہا وصبروا، پھر کہا صابروا۔ صابروا آپ کو معلوم ہے نا کون سا باب ہے؟ باب مفاعلہ۔ پہلے کہا وصبروا، یعنی ایک حصول ہدف کے لیے اگر تنہا چل سکتے ہو وصبروا، کھڑے ہو جاؤ، یعنی تنہا اگر یہ کر سکتے ہو تو تنہا کرو، اگر تنہا یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو؟ صابروا، یعنی دوسروں کے تعاون سے آؤ اور اس ہدف کو حاصل کرو۔ خوب اب آئیں ترجمہ کریں، خود صبر کرو یعنی چپ ساتھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، اور صابروا سب خاموش ہو جاؤ، سب گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے قرآن؟ قرآن یہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا صبر یعنی عزم، یعنی اقدام عملی، یعنی دوسرے مزاحم کو روک دینا، متعرض نہ ہوں، ہمارے مقدسات میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صابر ہیں۔ کہاں معنی زمین سے آسمان تک فرق کر جاتا ہے۔ عزم عملی کا نام صبر ہے، اور جس کی زندگی میں صبر نہیں ہے وہ کسی مقام تک بھی نہیں پہنچتا۔ خوب کہتے ہیں جی ہے نا نہج البلاغہ میں الصبر صبران، صبر علی المعصیت و صبر علی الطاعات۔ خوب اگر صبر چپ سادھ لینے کا نام ہے تو پھر متعلق کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خوب معصوم کو اتنا تو پتا تھا کہ اگر یہ چپ اور خاموشی سے بیٹھنے کا نام ہے تو جو خاموش ہوتا ہے اس کے سامنے تو کوئی نہ راستہ ہوتا ہے، نہ منزل ہوتی ہے، نہ ہدف ہوتا ہے، نہ مقصد ہوتا ہے، وہ تو ہاتھ بند کر کے اپنا بیٹھا ہوتا ہے۔ کہ صبر علی المعصیت، کیا کرو؟ اپنے نفس کو روکو، اقدام عملی کرو، معصیت کے سامنے جب روبرو ہوتے ہیں کنٹرول کرو۔ یہ کنٹرول کرنا کیا ہے؟ یہ صبر ہے، یہ اقدام عملی۔ توانائیوں کو اکٹھا کرو ضائع نہ ہونے پائیں،
وہ توانائی جو خالق کی کائنات نے دی ہے اس کو ضائع نہ کرو، روک لو، چونکہ ضائع کرو گے کل کو نقصان اٹھاؤ گے۔ اور صبر علی الطاعات، اطاعت پر بھی صبر کرو۔ رات کی تاریکی میں نماز شب کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، کہا صبر سے کام لیتے ہوئے آؤ اطاعت کی دنیا میں۔ تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ خراٹے مار کے سو جائیں؟ ہاں، صبر کر کے سو رہا ہے جی، خراٹے مار رہا ہے، ہاں گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں جی۔ صبر یعنی اقدام عملی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کو حکم ہوتا ہے کہ جب وکیل اس کو بنایا ہے تو وکیل بنانے کے بعد جب آپ معاشرے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا تبتل الہ تبتیلا کریں گے، مشکلات کا شکار ہوں گے، خوب مشکلات کو پھر کیا کرو؟ خوب برداشت کرنا ہے۔ برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حصول ہدف کے لیے یہ مشکلات آپ کے لیے مانے نہ ہوں، آپ کی حرکت میں، آپ کے اقدامات میں، آپ کی کاوشوں میں، آپ کی کوششوں میں ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بہت کچھ کہیں گے، خوب اگر ان کے کہنے سے آپ گھر میں بیٹھ گئے تو آپ صابر ہیں؟ خوب عالم دین جاتا ہے تبلیغ کرنے کے لیے اور پتہ ہے کہ معصومین کی سیرت کو جا کے بیان کروں گا تو میرے سامنے مشکلات کھڑی ہوئی، تہمتیں لگائیں گے، گالیاں دیں گے، بسا کچھ بھی خیر آج کل تو مسئلہ بالکل الٹا ہے، الٹی گنگا بہتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ انبیاء جاتے تھے قوموں کو سدھارنے کے لیے، کسی کو پتھر لگتے تھے، کسی کو شاعر کہتے تھے، کسی کو دیوانہ کہتے تھے، کسی کو پاگل کہتے تھے، کسی کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی داستان ہے، پڑھی ہوگی سورہ مبارکہ کہف میں، کہ گئے ایک بستی میں تو ان سے کہا کہ ہمیں مہمان بناؤ، انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، مفت خور نہیں چاہیے ہمیں۔ آج ایک عالم دین جاتا ہے اور ممبر پہ بیٹھتا ہے تو نہ جانے وہ تقدس اور وہ احترام تو اپنی جگہ پہ، بہترین کھانے ملتے ہیں، ہاں فرمائشی کھانے ہوتے ہیں، اور پھر اٹھ کے جب جا رہا ہوتا ہے جیب بھی بھاری ہو جاتی ہے، پیکٹ مل جاتا ہے، اور جب جا رہے ہوتے ہیں ابا کو چوم کے آدمی آنکھوں پہ لگاتا ہے، اور ہم پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں۔ وہ کہاں تشابہ ہے ہمارا ائمہ کے ساتھ؟ کہاں تشابہ ہے ہمارا انبیاء کے ساتھ؟ ایک نبی جاتا ہے کہتا ہے پیغام ہدایت لے کے آیا ہوں سن لو، کہتے ہیں نکلو بھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ہم ہیں، جھانسا ہمیں یہ ہے کہ ہم ائمہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ نہ عزیزان، کوئی ائمہ کی سیرت نہیں ہماری زندگیوں میں۔ اگر ائمہ کی سیرت ہوتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ائمہ کی سیرت آپ جا کر معاشرے میں بیان کریں اور مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ ہوتا ہے یہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، بہت کچھ کہیں گے لیکن صبر سے کام لیں۔ بس صبر خاموشی نہیں ہے، اقدام عملی کا نام ہے صبر، اور یہ صبر تمام معصومین کی زندگیوں میں موجود تھا۔ مثلا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی کس بل بوتے پہ؟ صبر کی بنیاد پہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کا قیام کس کی بنیاد پہ ہے؟ صبر کی بنیاد پہ۔ پس صبر کا جب معنی اور مفہوم بدلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اقدامات مختلف نظر آتے ہیں لیکن سیرت ایک ہی نظر آتی ہے۔ اسی صبر کے سائے میں ایک امام صلح کرتا ہے، اسی صبر کے سائے میں ایک امام قیام کرتا ہے، اسی صبر کے سائے میں ایک امام زندان میں جاتا ہے، اسی صبر کے سائے میں ایک امام ولایت عہدی کو قبول کرتا ہے، اور اسی صبر کے سائے میں ایک معصوم آ کر علم کی ترویج کرتا ہے۔ فرق نہیں ہے اصلاً، البتہ یہ ہے کہ زمان و مکان کے اعتبار سے فرق کر جاتا ہے، اس لیے اقدامات مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت اس چیز کی ضرورت، جب آپ مریض ہوتے ہیں ہر قسم کی ٹیبلٹ کھاتے ہیں، وہ پہلے تشخیص دی جاتی ہے کہ اس وقت کون سی تکلیف ہے، کون سا مرض ہے۔ وہ ہر مرض کے لیے ہر ٹیبلٹ نہیں کھائی جاتی۔ خوب اگر آپ سے کہیں بھائی یہ ڈاکٹر آپ کو کیا کر رہا ہے، آپ کو اس نے سرما خوردگی کا نسخہ دے دیا کہ آپ کو کیا کھانا ہے، اسٹامینوفن کھانا ہے۔ وہ ایک چلے گئے اور ان کا معدہ خراب تھا تو اس کو اسٹامینوفن لکھ کے دے گا، مریض کو دیکھتا ہے، مریض کے بعد وہ اقدام کرتا ہے۔ دیکھیں بڑا آسان اور بڑی خوبصورت مثال ہے۔ آپ جب جاتے ہیں، مختلف مریض ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جائیں، مریض دیکھا ہے نا، یہ تو خوب ڈاکٹر کیا کہتا ہے، ایک سے کہتا ہے کہ تمہیں چاول نہیں کھانے ہیں، دوسرے سے کہتا ہے تمہیں چاول کھانے ہیں، ایک سے کہتا ہے تم سوپ پیو، ایک سے کہتا ہے تم کچھ بھی نہیں صرف پانی پیو۔ وہاں پہ آپ نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے؟ جی، بلکہ کیا کہتے ہیں وہ کتنا ہاں نہیں کہتا بھی ہے، نہیں میں دوسرا عکس العمل جو مطلب آپ نے کبھی پلٹ کے ڈاکٹر کو اعتراض کیا ہے کہ جو اس کو دیا مجھے بھی دے دو؟ اتنا تو یقین ہے نا کہ یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔
آپ کو ڈاکٹر کے بارے میں اتنا یقین ہے، خدا کے بارے میں اتنا یقین نہیں ہے؟ اس کو گھر دے دیا، اس کو پیسہ دے دیا، اس کو گاڑی دے دی، اس کو یوں کر دیا، ہمیں یہ نہیں دیا ہے۔ اتنا انسان کو تو کم از کم خدا کے بارے میں یقین ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر جتنا علم رکھتا ہے ہماری زندگیوں میں، اگر اتنا وہ علم رکھتا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ یہ اکثر شکوے جو زبانوں پہ آتے ہیں وہ کم عقلی اور بے شعوری کے نتیجے میں آتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر سے کام لینا ہے آپ کو۔ خوب جو ائمہ کی سیرت پہ چلتا ہے، جو پیغمبر کی سیرت پہ چلتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوب پہلا آپ کے لیے کیا ہے؟ صبر۔ آپ کے سامنے ابھی ایک ہی ہدف ہے، اور وہ کیا ہے؟ حصول علم، تحصیل علم۔ یہ تحصیل علم آپ کا جو ہدف ہے، اس کے لیے جتنی مشکلات ہیں ان کو برداشت کرو اور صابر بن کر اس کو حاصل کرو۔ اس کے بعد پھر دوسرا ہدف ہوگا، جب معاشرے میں جائیں گے تو وہاں پہ مقصد آپ کا اور ہے۔ اب یہ کہ ان کی تربیت کرنی، ان کی تربیت کے لیے کیا کرو؟ کہ اپنے آپ کو حصول مقصد کے لیے اسی جادے پہ گامزن کرو کہ جس کی وہاں پہ ضرورت ہے۔ اور اس کا ایک رکن کیا ہے کہ جب تک آپ خود ان کمالات سے متصف نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن نے تعبیر بڑی سخت استعمال کی، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو خود نہیں دیتے ہو۔ بعد میں کیا کہا اس کو اگر ہم سمجھانا چاہیں تو کیسے ہے؟ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بدترین گناہ، کابرا کبیرہ، بوجھ، سنگینی، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ کبرا مقتن، بدترین ہے یہ گناہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ مقت عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اب جا کر ترجمے اٹھائیں، سب نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے، درست ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن مقت کا معنی گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ مقت کس کو کہتے ہیں؟ عربوں کے اندر جاہلیت کے زمانے میں، یعنی بعثت سے پہلے، اسی لیے جاہلیت کہتے تھے کہ اقدار انسانی ان کے اندر موجود نہیں تھے، ایک حیوانی معاشرہ تھا، وحشی گری، اور اقدار انسانی ان کے اندر نہیں تھی۔ کرتے یہ تھے کہ کبھی کبھی، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عربوں کے اندر 2 3 4 شادیاں کرنا معمول تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ باپ جب دوسری تیسری شادی کرتا تھا تو ظاہر سی بات ہے جب باپ کے عقد میں آتی ہے تو وہ سوتیلی ماں بن جاتی ہے، اور باپ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ دنیا سے چلا جاتا تھا، مر جاتا تھا، تو جو سوتیلی ماں ہوتی تھی اس سے یہ اولاد نکاح کر لیتی تھی۔ اور درد کیا ہوتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اس کا درد اور اس کی مشکلات ہم سے بہتر کون سمجھے گا؟ اگر کہیں اور بیگانے اس میں گھر میں چلی گئی تو نہیں پتہ مشکلات کا شکار ہوگی۔ ہمدردی کی بنیاد پہ، کسی کی ہمدردی کی بنیاد پہ اس سے رابطہ ازدواج برقرار کر لیتے تھے۔ اور بدترین یہ نمونہ، عملی نمونہ عرب جاہلیت کے اندر موجود تھا۔ اب یہاں پہ کرنا کیا چاہ رہا ہے کہ کسی کی ہمدردی مول کر اپنے آپ کو آلودہ کرنا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی دوسروں کا اتنا درد ہے، اس درد کو برداشت نہیں کرتے اور اس پہ رحم دلی کرتے ہوئے اس کی مدد کرتے ہیں، راہ حرام سے، غلط اور غیر فطری راستے سے آ کر یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے مقت۔ خود دوسروں کے لیے دلسوز نہیں بنو، سب سے پہلے اپنے دلسوز بنو۔ خوب ہمیں ہوتا ہے معاشرے کا درد، یہ معاشرہ جہنم میں نہ چلا جائے، لہٰذا پھر جاتے ہیں تبلیغات کرنی ہے، جی ہمیں خوف ہے کہ یہ معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کب معاشرہ جا رہا ہے درست ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو جہنم میں جھونکو پھر ان کو وہاں سے نکالو، یا نہ پہلے اپنے آپ کو بناؤ، پھر تمہارے بننے کے بعد جب تمہیں معاشرہ دیکھے گا خود بخود تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا یہ تشبیہ بیان کی قرآن نے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ہم درد بنتے ہو دوسروں کے، دوسروں کا درد برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر رائے حرام میں مبتلا ہو جاتے ہو، دوسروں کو کہتے ہو غیبت یوں ہے، غیبت سے یہ ہوتا ہے، غیبت سے فلاں ہوتا ہے، غیبت سے نامہ اعمال ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کو بتا رہے ہو؟
دوسروں کو، اس کا درد ہے نا، اس کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، خود یہ بیماری اپنے اندر کیوں ہے؟ اسی لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ تشبیہ قرآن کی اور دوسری روایات کے اندر کا، یہ علماء سو جو معاشرے میں جا کر دین کا پیغام پہنچاتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے، ان کی مثال کیا ہوگی؟ کہ قیامت کے دن یہ جنت اور جہنم کے مابین جو پل صراط ہے اس کے اوپر یہ معبر ہوں گے۔ معبر کس کو کہتے ہیں؟ پل، عبور کی جگہ پل کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر کسی نہر سے یا دریا سے آپ کو عبور کرنا ہو تو پہلے پل بناتے ہیں، پل بنانے کے بعد آپ پھر اس سے گزر جاتے ہیں۔ وہ علماء جو ممبروں سے دین تو بہت بیان کرتے تھے لیکن اپنی ان کی زندگیوں میں دین کا ایک درس بھی نظر نہیں آتا تھا، وہ یہ کون ہوں گے؟ کہ یہ معبر ہوں گے، پل صراط، انہی کی گردنوں پہ پاؤں رکھ کر لوگ بہشت میں جا رہے ہوں گے اور یہ وہیں قعر جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ اور ہوگا کیا؟ کہا مگر تمہارے پاس دین نہیں آیا تھا؟ کہا بہت آیا تھا۔ خوب جانتے نہیں تھے؟ کہا بہت جانتے تھے۔ خوب پھر کیوں پل بن گئے دوسروں کے لیے؟ خود عمل نہیں کیا تھا، فقط ہم مبلغ تھے، دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں تھے اور خود ہی لٹک گئے۔ البتہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں قوم کا درد کھا جاتا ہے، لیکن خالق کائنات نے جو تربیت کا سسٹم دیا ہے وہ کہاں سے شروع کیا گا؟ کہ اپنی ذات سے شروع کرو، ذات کے بعد پھر کہاں سے شروع کرو؟ اپنے گھر سے۔ ہمیں گھر کی خبر نہیں ہوتی، قوم کے بچوں کو سدھارنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، تو نظام خدا سے ہٹیں گے مشکلات ہوں گی۔ البتہ بقیہ مسائل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر سے کام لینا ہے۔ صبر سیرت کا ایک پہلو ہے، اور صبر میں یوں کرنا ہے کہ سب سے پہلے اقدام عملی کرو اور پہلے اپنی ذات کو سنوارو، پھر جا کر معاشرے کو سدھارو۔ اسی لیے پیغمبر اسلام آپ جانتے ہیں کہ جب بھی نماز شب کا حکم دیتے تھے تو سب سے پہلے خود پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کے اندر لذت کتنی ہے، اس کے فوائد کتنے ہیں، اس کے آثار کتنے ہیں، یہ انسان کے وجود کو معطر کیسے کرتی ہے۔ خود معطر پہلے اپنے عطر پہلے خود لگائیں، آپ کا وجود معطر ہو، پھر دوسروں سے کہیں بھائی یہ عطر ہے، اس سے اپنے آپ کو، ہاں اس سے زیادہ کرو، اپنے وجود کو معطر کرو۔ خود سب سے پہلے اپنی ذات کو بہتر بناؤ اور پھر جا کر معاشرے میں کام کرو۔ بس صبر تمام ائمہ نے صبر سے کام لیا ہے، بلکہ تمام انبیاء نے صبر سے کام لیا ہے، یعنی کبھی مشکلات کے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کبھی اپنے ہدف کو چھوڑا نہیں ہے۔ دوسرا اور تیسرا رکن وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کلمہ ہاجرہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ترک کر دینا، اور اسی سے ہجرت نکلا ہے۔ دو کلمے، جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ترک کرتے ہیں، جب ہجرت کرتے ہیں وہاں پہ بھی ترک کرتے ہیں۔ خود دونوں میں پھر فرق کیا ہے؟ مترادف ہیں نا، اردو میں مترادف ہیں۔ اردو میں کہتے ہیں سفر بھی ترک ہے، ہجرت بھی ترک ہے نا۔ سفر ترک کرتا ہے جس میں بازگشت ہوتی ہے، اور ہجرت کیا ہے؟ اس میں بازگشت نہیں ہوتی، جس مکان کو ترک کر دیا پھر واپس نہیں آتا ہے انسان۔ اسی لیے کہا کہ مہاجر بن کر دین پہ عمل کرو، مسافر بن کر دین پہ عمل نہیں کرو۔ جو مہاجر بن کر دین پہ عمل کرتے ہیں وہ بشریت کے لیے آئیڈیل بنتے ہیں، اور جو مسافر بن کر دین پہ عمل کرتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اسی لیے خالق کائنات نے کیا کہا؟ قانون دیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بھی اپنے گھر سے نا، اپنے بیت سے، ابھی گھر نہیں مانا کریں نہ، کمرہ بھی نہیں کریں، لفظ بیت ہی رکھیں چونکہ پتہ نہیں ہے وہ بیت گھر ہے یا کمرہ ہے یا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ بیت کس کو کہتے ہیں؟ رات گزارنا۔ آپ جب کہتے ہیں حج میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیتوتہ، اعمال حج میں سے ایک کیا ہے؟ کہاں پہ کرنا ہوتا ہے؟ کوئی حج پہ نہیں گیا؟ ہم بھی نہیں گئے۔ لطیفہ ہے، مرحوم آغا بروجردی جانتے ہیں نا، فقیہ زمان، وہ بعض علماء کے ساتھ علمی مباحثہ کر رہے تھے، تو ایک ان کا
وہ تھا چائے بنانے والا، آبدارچی جس کو فارسی میں کہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ سامنے ہوتے تھے چونکہ چائے اس کو لا کے سامنے پیش کرنی ہوتی تھی. تو اب وہ الجھے ہوئے ہیں مسئلہ علمی میں. تو آغا برجدی سب سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اس کو حل کرو. تو ایک نے کہا جی مجھے تو نہیں آتا ہے، دوسرے نے کہا مجھے بھی نہیں آتا ہے. اور سب نے جب انکار کر دیا کہ اگر ہمیں نہیں آتا، وہ آبدارچی کہتا ہے مجھے بھی نہیں آتا ہے. خوب آپ لوگوں نے حج نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا ہے. خوب اسی لیے معنی بھی نہیں پتا. منا کے مقام پہ رات گزارنی ہوتی اعمال حج میں سے، اس کو کہا جاتا ہے بیتوتا. اور رات کس کے لیے ہوتی ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے رات کس کے لیے ہوتی ہے؟ آرام کے لیے. یعنی جہاں پہ آپ کو سکون میسر ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت. اور یہ گھر کو گھر اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے سکون مل جاتا ہے. خوب اب آپ دیکھیں بیت کا معنی ہے جہاں پہ انسان کو سکون میسر ہو. وہ خالق کائنات کہتا ہے جہاں جہاں پہ آپ کو سکون میسر ہے اس سے نکلو. کبھی لذتوں سے انسان کو سکون ملتا ہے، چھوڑ دو لذتوں کو. بعض لوگ گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، ہے نا. بعض اوقات پھر وہ گھونٹ بھر لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کس کے لیے؟ سکون کے لیے. خالق کائنات نے کہا من یخرج من بیتہ، سکون کو ترک کرو. جو سکون کو ترک نہیں کرے گا وہ کہیں پہنچے گا بھی نہیں. نیند سکون کی، پرسکون. اٹھو، یخرج من بیتہ، نکلو. آسان نہیں ہے. من یخرج من بیتہ، اس بیت سے نکلو. جو چیزیں آپ نے اپنے لیے سکون کی فراہم کی ہوئی ہیں ان کو ترک کرو. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو سکون کے لیے آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آتی ہیں، آپ کے لیے یہ رکاوٹ ہیں، آپ کو مقصد تک جانے نہیں دیں گی. من یخرج من بیتہ مہاجرا، لیکن اس طرح نکلو کہ پھر پلٹ کر ادھر نہیں آنا ہے. نہ یہ کہ ایک دن چلے گئے دوسرے دن آ گئے، ایک دن چلے گئے دوسرے دن آ گئے. گناہ سے اگر ہجرت کرنی ہے تو پھر ایک ہی دفعہ کریں، پھر پلٹ کر نہیں آنا ہے. وَاہْجُرْهُمْ، پیغمبر سے بھی کہا کہ ہجرت کر جائیں آپ. البتہ اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ کے غاروں میں چلے جائیں، پہاڑوں میں چلے جائیں، وہ نہیں ہے. ہاں رہبانیت نہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہجرت کرو. عجیب بات ہے، رہتے ہوئے کیسے ہجرت کریں؟ کہ آپ دیکھیں ان معاشروں کے اندر یا انسانی معاشرے کے اندر یہ دو ہی چیزیں ہیں. ان دو چیزوں سے کوئی تیسری چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. یا یہ معاشرہ رذائل میں مبتلا ہے یا فضائل سے وابستہ ہے. خب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. ہجرت کا معنی کیا ہے؟ یعنی ان میں رہتے ہوئے ان کی رذائل سے اپنے آپ کو متصف نہیں کرنا ہے. رہو معاشرے میں، مشکلات معاشرے کی حل کرو، لیکن خبردار اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا. خوب مہاجر بن کر معاشرے کی تربیت کرنی ہے. جو کچھ ان کے نقائص ہیں، جو کچھ ان کے رذائل ہیں، جو مذموم چیزیں ہیں، ان کو اپنے دامن کی طرف آنے نہیں دینا ہے. اسے کہا جاتا ہے حجر جمیل. حجر مطلق نہیں ہے، حجر جمیل خوبصورتی کے ساتھ. یعنی ہجرت جمیل کیا ہے؟ یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ہجرت کرنا، یہ ہجرت جمیل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسلام فطری دین ہے. اسلام نے کہا کہ معاشرے کے اندر رہو، مشکلات کے اندر رہو، پتہ چلے کہ آپ انسان ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں مشکلات کا شکار ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں، جی کیا ہے ہم نے ہجرت کر لی ہے. وہ کرونا آیا، بعض لوگ کم سے بھاگ گئے. کیوں؟ کہا یہ کرونا یہاں پہ آیا یہ تو نابود کر دے گا. وہ جہاں گئے اس سے زیادہ ذلت میں پھنس گئے. یہ ہجرت ہے؟ ہجرت یہیں پہ رہتے ہوئے، مشکلات میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو منزل کمال تک لے کے آؤ. آپ نے دیکھا ہوگا صحراؤں میں بعض درخت ہوتے ہیں، دیکھا ہے نا، مخصوص درخت ہوتے ہیں. ہر درخت صحرا میں پنپنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن بعض نرم ہوتے ہیں درخت، لاڈلے، پالتو. گھر میں ان کو آدمی بڑا نازوں سے اگاتا ہے. تھوڑی سی دھوپ لگ جائے ختم. اب نہ سایہ ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ خوشبو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ جو نازوں میں پلتا ہے نا وہ کسی کام نہیں آتا. وہ صحرا میں جو سختیوں میں جو پلتا ہے
وہ سالوں عمر پاتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، استحکام بھی دیتا ہے، اور انہی درختوں سے انسان اپنے گھر کے وسائل بھی بناتا ہے۔ ہاں، مضبوط درخت ہوتے ہیں، وہ جو سختیوں میں نہ بنے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، خوب کئی سوالوں کا جواب انہی قرآن کی آیات سے مل جاتا ہے۔ خوب پیغمبر اسلام کو جب مبعوث کیا خالق کائنات نے، مدائن میں نہیں بھیجا، یمن میں نہیں بھیجا، روم میں نہیں بھیجا، اور اس زمانے کے جو ٹیکنالوجی اور پیش رفتہ اور ترقی یافتہ ممالک تھے وہاں پہ اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، جبکہ وہاں پہ جاتے ایک بات کرتے منطقی فطری فوراً قبول کر لیتے۔ کہاں بھیجا؟ بدترین دنیا کے انسان کا اگر ان کو سدھار لیا وہ خود سدھر جائیں گے، ہوتا ہے نا۔ اس طرح سے آئیں اور اس طرح سے قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں۔ خالق کائنات نے کہا وَہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کے رہتے ہوئے ہجرت کرو اور ہجرت جمیل کرو۔ اور ہجرت جمیل یہی ہے کہ کبھی بھی اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے نہیں دینا، یعنی اصلا گناہ آپ کی طرف آئے نہیں، گناہ کی نسبت آپ مہاجر بن کے ان کے درمیان زندگی بسر کرو۔ اور دوسرا معنی ہجرت کا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ملعون نے پیغمبر اسلام پہ آخری وقت تہمت لگائی۔ جب پیغمبر اسلام نے قلم اور دوات مانگا تو کسی نے یہ کہا کہ ان الرجل لیہجر، یہ معنی کیا ہے؟ ترجمہ اردو میں کرتے ہیں کہ ان الرجل لا یہجر، یعنی ہذیان کہہ رہا ہے، آؤل فاؤل، ایک منٹ، نہیں یہی ایک ہی کلمہ ہے، لا یہجر ہے کے ساتھ، البتہ بھی یاد کرتا ہوں، ان الرجل لا یہجر، یہ رجل کیا ہے؟ اب اگر کیا کہتے ہیں ترجمہ کریں اردو میں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہجرت سے کام لے رہا ہے، اور ہجرت اس مورد میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی عقل زائل ہو گئی ہے، وہ عقل ہجرت کر گئی ہے، اور جس کی عقل ہجرت کر جائے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ یہجر، ان الرجل لیہجر، یعنی عقل معاف ہو گئی ہے، عقل جہاں پہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہے۔ خوب جب عقل نہیں ہوتی تو انسان جو کلام کرتا ہے با فائدہ ہوتی ہے، با مقصد ہوتی ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں ہوتی۔ خوب یہی کلمہ وہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہذیان، در حقیقت وہاں پہ بھی یہی ترک اور جدائی ہے، لیکن کس چیز میں جدائی ہے؟ عقل میں جدائی ہے، عقل وہاں پہ ہجرت کر گئی ہے، عقل کھو گئی ہے۔ اس لیے اب جو اردو میں جو صاف ترجمہ کرتے کہتے ہیں کہ ہذیان بول رہا ہے، معاذ اللہ، وہاں پہ بھی لفظ حضرت ذہن میں رہے۔ ایک ہے ہے دو چشمی ہاجرہ ہجرت، اور ایک ہے حلوے والی ہے سورہ ہجر بھی، جس کا معنی ایک پتھر کرتا ہے، البتہ پتھر معنی اس کا نہیں، انشاءاللہ بعد میں کریں گے، ابھی چونکہ اس آیت میں ہمارے ساتھ فعلاً مربوط نہیں ہے۔ ہاجرہ دو چشمی ہے سے ہجرت کا معنی جہاں پہ جدائی آ جائے دو چیزوں کے درمیان، اور ایسی جدائی ہو کہ جہاں پہ وہ دوسری چیز پلٹ کر واپس نہ آئے، وہاں پہ ہجرت ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ درس تربیت کے عنوان سے پیغمبر اسلام کے لیے، اور پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے پھر بشریت کے اندر جا کر اس ہجرت کو ترویج دی، اور بلند ترین مرتبہ اور بلند ترین فضائل اس شخص کے ہیں جو مہاجر قرآنی ہوتا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کے سائے میں اگر آپ مہاجر بنتے ہیں تو کیا ہے؟ بعد میں آیت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر کیا ہے؟ خدا ہی دے گا، یعنی جنت سے اس کا اجر پورا حور العین دینے سے بھی نہیں ہوتا ہے، نعمتیں دینے سے بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ کہاں پہ اس کا حق ادا ہوتا ہے؟ کہ جب یہ خدا سے مل جائے۔ دیکھیں خدا کہاں بلانا چاہتا ہے اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، معاشرے میں رہتے ہوئے مہاجر بنو، رذائل سے اپنے آپ کو دور کرو، فضائل سے اپنے آپ کو متصف کرو، اور اس سائے میں جب آگے بڑھو گے معاشرہ قرآنی بن جائے گا، معاشرہ امامی بن جائے گا، معاشرہ فضیلتوں کا ہوگا، اور رہتی دنیا میں بہشت بن جائے گی۔ سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ۔